السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی اہم چیز رکھنے جا رہا ہوں جو بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، چونکہ حدیث میں ہے کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام ابن آدم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ انسان سے گناہ ہوں گے، بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر گناہ کرنے والا وہ ہوگا جو توبہ کرے اور بہت زیادہ توبہ کرے۔ یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ توبہ تمام گناہوں کا حل ہے، لیکن توبہ کیسے کریں یہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے کیا شرائط ہے، کیا کنڈیشنز ہے، یہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کتنے بڑے گناہ ہو جائیں، صرف ہم لوگ استغفر اللہ پڑھ لیں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہرگز یہ نہ سوچیں، کیونکہ توبہ کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، تبھی وہ خالص توبہ کہلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وہ کون سے شرائط کنڈیشن سے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ یہ شرائط کنڈیشنز علماء کرام نے اپنے کتابوں میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اگر گناہ کا تعلق آپ کے اور اللہ کے درمیان صرف ہے، کوئی اور انسان کا اس میں تعلق نہیں ہے، یہ حق اللہ کہلاتا ہے، اور اس میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ مثلا اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ زنا کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق کسی انسان سے نہیں ہے۔ کسی کے سامنے آپ نے جھوٹ بولا، اس کا تعلق انسان سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، انسان کا اس میں کوئی حق ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اگر گناہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ کوئی بیچ میں کسی انسان کا تعلق نہیں ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، براہ راست گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، اس کے لیے علماء کرام نے 3 شرائط بتائے ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس گناہ کو ختم کر دیں۔ لوگ آج کل کیا کر رہے ہوتے، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے اور استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے اور چھوڑ بھی نہیں رہے ہوتے اس گناہ کو۔ پہلا شرط یہ توبہ قبول ہونے کے لیے کہ گناہ کو چھوڑے سب سے پہلے۔ دوسرا شرط سنیں علماء کرام نے کیا بتایا ہے۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ آپ نے جو گناہ کیا اس گناہ پر آپ کو افسوس ندامت ہو، لیکن ہمارے یہاں افسوس ہوتا ہی نہیں ہے گناہ پر۔ گناہ کر لیا کوئی بات نہیں، توبہ استغفار پڑھ لیے، دھل گئے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں، افسوس ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ گناہ جب ہو جائے تو اس پر افسوس کرنا چاہیے، ندامت کرنا چاہیے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس چیز کو زندگی میں امپلیمنٹ کرے کہ ہم لوگوں سے کبھی بھی گناہ ہو جائے نا تو افسوس کریں، روئیں، ندامت کریں۔ تیسرا جو شرط علماء کرام نے بیان کیا کہ آپ یہ عزم کریں، یہ پکا انٹینشن کریں کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹوں گا۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بار بھی انشاءاللہ ضرور کروں گا، اور موقع ملے گا تو میں موقع کو جانے نہیں دوں گا، ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ توبہ کے شرائط کے بالکل خلاف ہے۔ علماء کرام نے بتایا ہے کہ اگر ان 3 شرائط میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہو، نہیں پائی جا رہی ہے، پھر یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کے لیے تینوں کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تب اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ ضرور قبول کرے گا۔ اور یہ جان لیجئے کہ اگر کسی آدمی کا حق اس میں متعلق ہو، جیسے آپ نے کسی کا پیسہ لے لیا ہے یا پھر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، تو پہلا تو یہ 3 شرائط آپ کو پورے کرنے پڑیں گے کہ پہلا کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ جس کا دل دکھائے ہیں اس کا دل دکھانا چھوڑ دیں۔ دوسرا کہ آپ کو اس چیز پر افسوس ہو، کیونکہ یہ گناہ ہے تو آپ کو اس گناہ پر افسوس ہو، ندامت ہو۔ اور تیسرا کہ آپ یہ عزم کریں کہ میں پھر اپنے بھائی کا دوبارہ دل کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا۔ اور چوتھا جو شرط ہے، کیونکہ یہ آدمی کا حق اس سے متعلق ہے، تو اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ آپ اس کو راضی کریں، اس کو خوش کریں، اس کو منائیں، اس سے معافی مانگیں۔ یہ 4 کنڈیشنز جب پورے ہوں گے تو انشاءاللہ اگر حق العبد میں، بندے کے حق میں بھی کوتاہی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ یہ شرائط کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور اپنے زندگی میں اسی امپلیمنٹ کریں، کیونکہ انسان سے گناہ ہر وقت ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ توبہ نہ کریں، سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، پھر ہم لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اول تو گناہ کرنا چھوڑیں، اور دوسرا کہ اگر گناہ ہو جا رہے ہیں تو سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کے میں نے کنڈیشنز آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہیں۔ آپ لوگ اسے ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔